کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جہاں پر انسان جو ہے وہ باہر کے ریلیشن شپس پر، کمیونیکیشن پر ڈپینڈ ہو کر اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے، زندگی کی مختلف چیزوں کو آگے بڑھاتا ہے، وہاں پر اصل اس کا رابطہ پروردگار کے ساتھ، اور وہ تبھی ڈیولپ ہوگا کہ جب وہ اپنی تربیت کرے، اپنے اندر کے غرائز کو، اپنی چیزوں کو جو ہے وہ دیکھے کہ اس کی خواہشات کیا ہیں، وہ کتنا جو ہے وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اور کتنا جو ہے وہ اپنے نفس کی کو کنٹرول کر کر جو ہے وہ اس کے اوپر پاؤں رکھ کر جو ہے وہ خدا کی طرف بڑھتا ہے۔ نفس انسان کا ظاہر ہے، انسان کو رنگ بھی اچھے لگتے ہیں، انسان کو چیزیں اچھی لگتی ہیں جو کہ فطرت ہے، نیچرل ہے، لیکن کیا ہر چیز اچھی ہے؟ کیا ہر چیز دیکھنا صحیح ہے؟ کیا ہر چیز کی طرف رجوع کرنا صحیح ہے؟ آقا جعفر مجتہدی کہ جو کہ بہت بڑے عالم دین تھے اور عارف تھے، وہ جب مدرسے میں پڑھا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ میں اکثر مدرسے سے جب واپس جاتا تھا تو میں راستے میں لوگوں کی جو ہے وہ مدد کرتا تھا کہ یہ کار خیر ہے، نیک ہے۔ تو ایک بوڑھی سی خاتون تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ سامان اٹھا کر مجھے گھر تک لے جائیں، تو میں ان کا سامان اٹھا کر گیا۔ جیسے میں ان کے گھر میں داخل ہوا تو کسی نے دروازہ بند کر دیا، میں نے دیکھا کہ اندر کچھ جو ہے وہ خواتین ہیں، اور جو مجھے کہہ رہی ہیں کیونکہ یہ بہت خوبصورت تھے اور ظاہر بھی ان کا بہت خوبصورت تھا جیسے کہ ان کا باطن تھا، کہا کہ تم وہی ہو جسے یوسف تبریز کہا جاتا ہے، کیونکہ تبریز سے ان کا تعلق تھا۔ تو کہا ہاں، تو انہوں نے پھر ان کی طرف جو ہے وہ اپنی خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ سامنے مجھے سیڑھیاں نظر آ رہی ہیں، یہ اس پشت بام پر یعنی چھت پر دوڑتے ہوئے کافی اوپر تک گئے اور دیکھا کہ کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ اس اونچی عمارت سے نیچے کی طرف کود جائیں، چھلانگ لگا لیں۔ انہوں نے یہی کیا، خدا کی خاطر، اپنے نفس کو پاکیزہ رکھنے کی خاطر اب انہوں نے وہاں سے جو ہے وہ چھلانگ لگا لی اور نیچے کی طرف آئے، اور کہتے ہیں کہ میں ابھی زمین پر پہنچا نہیں تھا کہ کوئی دو ہاتھ آئے جنہوں نے مجھے جو ہے وہ روک لیا، اور میں اس کے بعد جو ہے وہ آرام سے زمین پہ کہا میں آج تک اپنے آپ کو جو ہے وہ زمین سے اوپر محسوس کرتا ہوں جب میں چلتا ہوں۔ یعنی انسان اگر اپنے باطن کی تربیت کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، لیکن جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو خدا دیکھ رہا ہے، اور خدا ہی سب کچھ ہے۔ قرآن بھی ہم سے کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہیں خدا دیکھ رہا ہے۔ ہم میں جب خدا دیکھ رہا ہو تو ہمیں لوگوں کے دیکھنے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کے دیکھنے کی خاطر کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو تو ہم بہت سی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اپنی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیوں قلب کو سالم رکھنا ضروری ہے؟ کیوں انسان کو اپنی سوچوں کو، اپنے ذہن کو ضروری ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہی اصل جو اندر ہے یہ خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگا، یہ حاضر ہوگا کہ تمہیں ہم نے زندگی دی، تمہیں ہم نے نعمت دی، تمہیں ہم نے جوانی دی، تم نے کیا کیا؟ اب جب تک ہم اس کو سالم نہیں رکھیں گے ہم آگے والے سٹیپ میں کیسے بڑھیں گے؟ جب ہم نے اپنا تزکیہ کیا ہوگا، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا ہوگا، خواہشات کو قابو میں رکھا ہوگا، ہر چیز کی طرف نہ نگاہ ہے، ہر چیز زبان سے ادا نہیں کرنی ہے، ہر چیز جو ہے وہ کھانی نہیں ہے، ہر چیز لذت نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا صرف لذت لینے کے لیے یا دنیا صرف خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ انسان کہتا ہے کہ یہ چیز جب دیکھتا ہے تو حسرت کھاتا ہے کہ یہ چیز کیوں نہیں ہے، یہ چیز کیوں نہیں ہے، مگر یہ لذتیں دنیاوی ہیں، اور یہ دنیا ہمیں کھینچتی ہے اپنی طرف۔ دنیا کا کام ہی یہی ہے کہ ہمیں اپنی طرف کھینچے۔ شیطان وسوسے کرتا ہے، شیطان اپنے قدموں کے ذریعے سے اپنے جو ہے وہ اس نے جو بنایا ہوا ہے دنیا کو ہمارے لیے خوبصورت پیش کرتا ہے، لذت وہ ہمیں کھینچنا چاہتا ہے۔ خدا وہی کہتا ہے کہ میں نے تمہیں خلق کیا اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے۔ دیکھیں ہم ان جوانوں کو، دیکھیں حضرت علی اکبر علیہ السلام کو کہ کتنی حقانیت تھی، کہ جو ان کا مشہور جملہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی جب رستے میں آنکھ لگی اور انہوں نے جو ہے وہ اس سے جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہا بابا آپ نے یہ کلمہ کیوں اپنے لبوں پر جاری کیا؟ کہا کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ کوئی میرے پیچھے موت کا منادی ہے وہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ تو حضرت علی اکبر علیہ السلام فرماتے ہیں بابا سے کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا نہیں ہم حق پر ہیں۔ تو کہا بابا پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم
موت پہ جا پڑیں۔ دیکھیں دیدگاہ، نظریہ، آئیڈیالوجی ڈیفرنٹ ہے، یعنی موت انسان کو فنا نہیں کرتی ہے۔ اس چیز سے آج کے جوان کو باہر آنا پڑے گا، کیونکہ جب تک ہم موت کو نہیں سمجھ پائیں گے، جب تک ہم اس دنیا کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے، جب ہمیں لگتا ہے کہ موت فنا ہے، موت ختم ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، تبھی ہم اس دنیا سے اٹریکٹ ہیں۔ لیکن جب ہمیں یہ پتا ہو کہ موت ختم نہیں ہے، موت ایک لمحے سے منتقل ہونا ہے دوسرے لمحے کی طرف، موت انتقال ہے، موت یہاں سے کہیں اور جانا ہے، اور وہاں جو جانا ہے، جو یہاں پر جیسا عمل ہوگا وہاں پر ویسی ہی جو ہے وہ عالم ہوگا۔ تو وہاں پر انسان جو ہے وہ بہت اپنے آپ کو کنٹرول رکھتا ہے، بہت انسان اپنے اطراف کی طرف متوجہ رکھتا ہے۔ اب یہاں یہی آئیڈیالوجی حضرت علی اکبر علیہ السلام ہمیں دینا چاہ رہے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پہ آ پڑے گا، فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ اصل میں کامیابی حق کی ہے، کامیابی جو ہے وہ خدا کے راستے کی ہے، اور یہ بے شک، اور یہ اصل کامیابی یہی ہے کہ خدا راضی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علی اکبر علیہ السلام جب آخری ایام میں جا رہے ہیں تو ابھی دنیا سے نہیں گئے، اور دیکھ رہے ہیں کہ میں بابا دیکھ رہا ہوں کہ جد رسول خدا اور مولا کائنات علیہ السلام جو ہے وہ میرے لیے جام کوثر لے کر آ رہے ہیں، نہیں گویا انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ مقام حضرت علی اکبر کو جوانی کے اندر جو ہے وہ نصیب ہونا، یہ واقعاً ان کی اپنی وہ شرافت اور اپنی عزت اور جو ان کا اپنا مرتبہ اور جو خدا نے ان کے اوپر کرم کیا، اور خود جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہونا، اور کربلا کے معرکے کے اندر ایک اہمیت اور ایک اپنے وجود کو جو ہے وہ اظہار کرنا، یہ وہ ساری چیزیں جمع ہو کر ظاہر میں یہی دیکھ رہی ہیں کہ وہ ان ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دنیا جانے سے پہلے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ کمال ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسے گزاریں کہ واقعاً جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو ہم اس طرف کی جو تصویر ہے، اس طرف جو ہمیں ہونے والا ہے، اس کو دیکھیں، اس ارتباط کو ہم اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ ہم پھنس گئے ہیں، ہم مادیت میں، ہم خواہشات میں، ہم اپنی پلاننگز میں۔ برا نہیں ہے کہ انسان اپنی ظاہر دنیا کو اچھا نہ کرے، لیکن اس میں ڈوب نہ جائے، حسرت نہ کھائے انسان چیزوں کو دیکھ کر۔ اپنی زندگی کی پلاننگ انہی چیزوں کی وجہ سے نہ کرے۔ یہ تھوڑی تھوڑی دیر کی لذتیں ہمیں زمین میں جو ہے وہ دفن کر رہی ہیں۔